مفتی خورشید السعودی کو سبسکرائب کریں۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، معاشرت کے اصول و آداب بیان ہو رہے تھے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہے، ایسے بہت سارے لوگ، کیونکہ انسان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک روزی روٹی کا ہونا ضروری ہے، چاول دال اور اس کی ضروریات کے پورا ہونا ضروری ہے، اور دوسری جو چیزیں موانست یعنی کسی انسان کے ساتھ کا ہونا ضروری ہے، تو ہی انسان اس دنیا میں پنپ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، اور اس کا جو سلسلہ نسب ہے آگے چل سکتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے کتنی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک آیت میں دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے حقوق اللہ نے بیان کر دیے۔ صرف ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیم اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جس کے تفصیلات آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو، یا وہ پڑوسی جو آپ کے بازو میں رہ رہا ہو، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اور وہ پڑوسی جو آپ کے بازو میں رہ رہا ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ انسان کی خوش قسمتی میں سے ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان کا پڑوسی اچھا مل جائے، اور بدقسمتی میں سے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا پڑوسی برا مل جائے۔ اس لیے کہ پڑوس وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان بہت سارے راز ایک دوسرے سے چھپا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال راز ایک دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا دوست ہے، ہمدم ہے، آپ کا ہم خیال ہے، آپ سے محبت ہے، تعلق ہے، تو پھر آپ کی کمزوریوں کو بھی، کیونکہ پڑوس جو ہوتا ہے، آپ کے پڑوس کی کمزوری کو آپ جانتے ہیں اور آپ کے پڑوس آپ کی کمزوری کو جانتا ہے، تو اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو پھر آپ کی کمزوریوں کو آیا و بیان نہیں کرے گا، بلکہ اس کو سپورٹ کرے گا، اس کو چھپائے گا، اس کے خامیوں کو اندر کرے گا۔ اور کبھی بھی آپ گھر کو چھوڑ کر جائیں گے تو اس کے تعلق سے اس کے تعلق سے وہ کیا نقصان پہنچا دے، یہ ڈر اور خوف آپ کو نہیں ستائے گی۔ مگر اگر یہی پڑوسی اگر غلط مل جائے اور تاک جھانک کرنے والا مل جائے، سازش کرنے والا مل جائے، آپ سے دشمنی پر اتر آئے، تو پھر ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ، گھر بدلنا پڑے تو بدل جائیں، 100 مرتبہ گھر بدلنا پڑے تو بدل جائیں، مگر ایسا پڑوسی جو آپ کے ہمیشہ دشمن بنا ہوا ہو، آپ کے طاق میں رکھا ہوا ہو، آپ کو ستا رہا ہو، ایسے پڑوس آپ اختیار نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور یوم آخرت کا واسطہ دلایا ہے۔ کیوں؟ ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی واسطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کسی انسان کو غیرت دلانے کے لیے اس کے ماں کا واسطہ دلایا جاتا ہے، باپ کا واسطہ دلایا جاتا ہے، اس کے اولاد کا واسطہ دلایا جاتا ہے،
تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے دو ہی واسطہ رکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو واسطے دلائے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو, فلیکرم جارہ, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اب یہ آپ طے کر لیں کہ آپ کا پڑوسی خوش قسمت ہے آپ سے یا بد قسمت ہے. اگر آپ اپنے پڑوسی کے تعلق سے خوش قسمت ہیں, اچھے ہیں, تو آپ کا پڑوسی خوش قسمت ہے. نہیں, اگر آپ اپنے پڑوسی کے تعلق سے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کا پڑوسی بد قسمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے حقوق اتنے بیان کیے, اتنی تاکیدیں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا گمان ہونے لگا کہ کیا مرنے کے بعد پڑوسی کو پراپرٹی میں سے بھی حصہ دینا ہے. حالانکہ پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دینا ہے, مگر اتنی تاکید بیان کی. یہ حق شفا ایک قانون ہے جس کو ساری دنیا نے اس قانون کو ایڈاپٹ کیا ہے, اور یہ قانون جو بنایا اسلام نے بنایا ہے. اس کو کہا جاتا ہے پڑوسی کا حق. یعنی آپ اگر کسی پڑوسی میں, آپ کسی کے بازو میں رہتے ہیں یا کوئی شخص آپ کے بازو میں رہتا ہے, تو اس گھر کو, اس فلیٹ کو, یا اس زمین کو, یا اس دکان کو آپ کے اجازت کے بغیر وہ بیچ نہیں سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں, یہ ہمارے ہندوستانی قانون, یہ جو قانون ہے اسلام کا قانون ہے, اور وہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ یہ جو قانون ہمیں ملا ہے, یہ جو شک جو ہمیں ملا ہے, جو بہت بڑے فتنہ و فساد کا ذریعہ بنتا ہے, یہ ہمیں ملا ہے. کیوں بھائی؟ حالانکہ پڑوسی کوئی بھی ہو, رشتہ دار ہے پڑوسی تو ایک الگ بات ہے, تو یہ تو ڈبل اس پر حقوق آ جاتے ہیں. کوئی بھی پڑوسی ہو, چاہے مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, لا مذہب ہو, جو بھی پڑوسی ہو, اس کا حق یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بازو میں دکان رکھے ہوئے ہیں, یا فلیٹ اس کے بازو میں ہے, یا آپ کی زمین ہے, یا پلاٹ ہے, تو اس کے اجازت کے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے. پہلے آپ کو اسے آفر کرنا پڑے گا, بھائی یہ فلیٹ, یہ دکان, یہ پلاٹ میں بیچنا چاہ رہا ہوں, آپ لے لیں, یہ بازاری یہ قیمت ہے, آپ لے لیں. اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو پھر میں دوسرے کو بیچوں گا. پڑوسی کو جنائے بغیر وہ بیچ نہیں سکتا ہے شریعت کے قانون میں, اور ہمارے ہندوستان کے قانون میں بھی ہے یہ پڑوس. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے بازو میں رہتا ہے, تو اگر کسی غلط آدمی کو وہ بیچ کر چلا گیا, بعض مرتبہ اس کی یہ تمنا ہوتی ہے, کاش کہ میں ابھی یہاں رہ رہا ہوں, میرا بازو والا بھی اگر حصہ مجھے مل جاتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا, میں اپنی گاڑی پارک کر لیتا, یا اپنے فیملی کو اسٹیبل جس میں کر لیتا, اپنے ایک دو روم بڑھا لیتا میں. یہ اس کی تمنا ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ کیا پتا ہے یہ تو آدمی ٹھیک تھا, لیکن کیا پتا ہے کہ جس آدمی کو وہ بیچ کر گیا ہے وہ کیسا آدمی ہے. تو جب تک اپنے پڑوسی کو پوچھے گا نہیں, اس پراپرٹی کو وہ بیچ نہیں سکتا ہے. اگر بیچ دیا تو پڑوسی کو پورے کا پورا حق بنتا ہے شرعی قانون میں کہ مقدمہ دائر کر کے اس کو اس جگہ کو واپس لے لے, اور کورٹ کو دینا پڑے گا, قاضی کو اس کے پڑوسی کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ قانون کس نے بنایا؟ اسلام نے بنایا. ساری دنیا میں یہ قانون چلتی ہے. تو والجار ذی القربا, وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں, والجار الجنب, وہ پڑوسی جو آپ کے آجو باجو میں رہتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. یہ کبھی اتنا سینس لیس زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نہیں دیا. اتنا اپنے آپ کو سیلفش زندگی مجھے اور آپ کو نہیں دیا کہ انسان کو اپنے پڑوسی کا بھی خبر نہ ہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے. تو گناہ کبیرہ کی لسٹ آپ علیہ السلام نے فرمایا. ایک لسٹ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا یہ اشد گناہ ہے. کبیرہ نہیں, کبیرہ میں بھی اشد گناہ ہے.
کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام؟ کیونکہ انسان جب پڑوس میں رہتا ہے تو نہ ان کی عورتیں نہ ہماری عورتیں ہمارے پڑوس سے بچ پائیں، ان کی نظروں سے نہ ان کی نظروں سے ہماری عورتیں. یہ فطری نظام ہے. اس کے بغیر دنیا میں ہم زندگی جتنوں پردہ کر لیں لیکن بچنا مشکل نہیں ہے بھائی، بہت مشکل ہے. نظریں پڑ ہی جاتی ہیں، معلومات ہو ہی جاتا ہے، جی سلام کلام ہو ہی جاتا ہے، سب ہو ہی جاتا ہے. تو یہ پڑوس کا حق ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پڑوس کی بیوی سے زنا کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. زنا سے مراد وہ آخری درجہ مت لے لیجئے، بد نظری کرنا، تاک جھاک کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یعنی زنا کے جو بھی اسباب ہیں اس کو اختیار کرنا یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس سے انسان اپنے اعتماد کو کھو بیٹھتا ہے. پھر اس کا باپ کیا سوچے گا کہ میں اگر گھر میں بیٹیوں کو چھوڑ کر جاؤں گا تو میرا پڑوسی میری بیٹیوں کے شر سے محفوظ نہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگوں کا دل، ابھی تو سپریٹ، لوگ اتنے سپریٹ ہیں، دیکھیے ہر کوئی سپریٹ ہے مگر بے حیائی کا تمہار ہے. پہلے آپ غور کیجیے، آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے کہ ہر کوئی باڑی میں رہتا تھا چاروں طرف. آج کی دلہن بھی کامن باتھ روم میں جایا کرتی تھی، آج کی نوی لیکن کسی کو یہ مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. اپنی باڑی کی لڑکی کا مطلب میری سگی بہن کا مطلب میرے گھر کی عورت، یہ سمجھا جاتا تھا. یہ پاک و صاف دل تھے. اس لیے اس وقت میں فتنے، حالانکہ اتحاد اور بظاہر جو ہے پردے کا نظام بھی اتنا نہیں تھا، پردہ بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. کسی کے گھر میں تو ٹاٹ پڑے رہتے تھے. ارے دروازہ لگانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آپ بھی تو ایسی زندگی دیکھے ہوں گے تو لیکن اتنا زیادہ بدتمیزی اور اتنا زیادہ بدطوفانی نہیں تھی جتنا آج پختہ مکانوں میں سیپریٹ فلیٹوں میں ہو رہا ہے. اللہ کی پناہ. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا چاہے جو بھی ہو جائے، ایمان والے کے لیے تو اللہ کا واسطہ ہے، ایمان والے کے لیے تو آخرت کا واسطہ ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں آخرت کا استحضار ہو، یقین ہو، وہ چاہے حالات کس طرح بھی بدل جائے، ماحول کس طرح بھی بدل جائے، وہ تو اللہ اور آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. اور پھر اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو آپ کے بازو میں بیٹھا ہے. آپ جمعے کی نماز پڑھنے ہیں، دیکھیے آپ کے بازو میں کوئی لوگ بیٹھے ہیں، یا آپ بس میں جا رہے ہیں آپ کے بازو میں کوئی ہوتا ہے، ٹرین میں جا رہے ہیں آپ کے بازو میں، فلائٹ میں جا رہے ہیں آپ کے بازو میں کوئی ہوتا ہے، کوئی آفس میں گئے تو آپ کے بازو میں. تو جو شخص بھی آپ کے بازو میں چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، ایک گھنٹے کے لیے ہو، ایک دن کے لیے ہو، 4-5 دن کے لیے ہو، تو ہر وہ شخص جس کے کتنا فصاحت و بلاغت، اس سے اللہ کے کلام مجید کو آپ جو ہے اس پر غور کیجئے کہ کیسا اللہ نے ایک آیت میں سمیٹ دیا. ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کس کو دیکھتا ہے؟ رشتہ داروں کو دیکھتا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو علاقے کے بیوہ و مسکین سے اس کا رابطہ پڑتا ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پڑوسیوں کو دیکھتا ہے. وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، ایک وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہے، اور ایک وہ شخص والصاحب بالجنب، وہ آدمی جو اس کے بازو میں ہے، چاہے عارضی طور پر ہے، 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے بھی ہے. اس کے حقوق ادا کرنا. اس کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہوں، اسلام نے سادہ رہنے کو سکھایا ہے، گندہ رہنے کو نہیں سکھایا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. بعض لوگ جو ہے گندا سندہ رہنے کو جو ہے کیا گمان کرتے ہیں، اعلیٰ شریعت کی پیروکار استعمال. یہ اسلام نے، یہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اشعاث، بہت سارے بکھرے بال والے لوگ، میلے کچیلے لوگ، اگر وہ اللہ کے تعلق سے کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ پورا کر دے. کا مطلب کیا ہے؟ ان کی حالت خراب ہو گئی ہے. وہ اللہ پر اتنے آپ کو گم ہو چکے ہیں کہ ان کو خیال نہیں رہتا کہ ان کے کپڑے میلے ہیں کہ صاف ہیں، ان کے بال بکھرے ہیں کہ سمٹے ہوئے. یہ وہ لوگوں کی بات ہے، وہ ایکاک لوگ، ریئر لوگ. جو ہو سکتا ہے انسان کسی بھی معاملے میں جب بہت زیادہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے حقوق آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب شریعت نے سادگی سکھائی ضرور ہے،
مگر گندا پن رہنا نہیں سکھایا ہے، اور پڑوس والے کو آپ کے کپڑے سے آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں، یا بس میں سفر کرتے ہیں، یا کسی آفس میں جاتے ہیں، آپ کے آجو باجو والے کو آپ کے اگر کپڑے سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے کپڑے کی گندگی سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے بدن کے بو سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے منہ کے بو سے تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کے کسی حرکت سے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ڈھنگ سے ایمان آپ کا نہیں ہے۔ تو اس کو سنوار لے۔ پیون کپڑے میں لگانا سنت ہے، مگر کپڑے کو گندا نہیں، پیون لگا کپڑا ہو۔ میرے کپڑے میں اگر پیون لگاؤ تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگا، مگر میرے کپڑے اگر گندے میلے کچیلے بدبو آ رہی ہو تو ضرور اس کو تکلیف ہوگا۔ تو میلے کچیلے رہنا، شریعت نے کبھی میل کچیل کو پسند نہیں کیا ہے۔ پورا اللہ نے کہا واللہ یحب المتطہرین، بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے کو اللہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ، یعنی مبالغے کا صیغہ۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے حقوق ادا کیا کرو جو تمہارے غلام ہیں۔ غلام بندیوں کا دور اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا۔ غلام بندیوں کا دور اللہ کے فضل سے اس کی سٹارٹنگ اسلام نے کی تھی، مگر اس کو جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا گیا۔ بہت اچھا ہوا، کیونکہ اسلام نے بیک وقت اس پر بریک نہیں لگایا، کیونکہ ساری دنیا میں غلام باندیوں کا کام ایکسیپٹیبل تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسلام آ کر سیدھا کہہ دے کہ غلام سارے کے سارے آزاد ہیں، سارے یہ ہیں، تو پھر انسانوں کو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے، پھر بلیک بازاری ہو جائے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ غلام بندی کا دور ختم ہے، مگر بلیک بازاری کا حال پورا عروج پر ہے۔ ارے غلام تو دور کی بات ہے، ہمارے اس ہندوستان میں گزشتہ 4-5-6 سالوں میں 13 لاکھ آزاد عورتیں غائب ہو گئی۔ ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرہ، ہر جگہ پولیس، ہر جگہ فوج، ہر جگہ حکومت کے کارندے، ہر جگہ سی بی آئی، ہر کوئی موجود ہے، لیکن 13 لاکھ آزاد عورتیں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی ماں غائب ہو گئی۔ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ کون کہتا ہے؟ میڈیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے۔ شرم بھی نہیں آتی ہے بولنے میں ان لوگوں کو۔ یہ حال ہے، یعنی غلامی کو بظاہر ختم کیا، مگر کتنی بھیانک جو ہے شکل پیش کر رہا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت میں غلام ہیں ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اچھا، یہ سب انسان، ایک اصول اللہ نے بتا دیا، ان تمام لوگوں کا حقوق وہ شخص ادا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ اترانے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں کے جو حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں، ان حقوق کو وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے اندر اترانا نہ ہو، تکبر نہ ہو، جو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو۔ جو آپ کو بڑا سمجھے گا وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ اور تکبر کے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں ہے تو پھر اس کے رہتے ہوئے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے جو بڑا گناہ کیا گیا وہ تکبر کا گناہ کیا گیا، جو شیطان کے ذریعہ وارث ہوا ہے۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور شیطان کا ایمان بالمشاہدہ تھا۔ وہ جنت بھی دیکھ رہا تھا، جہنم بھی دیکھ رہا تھا، عرش بھی دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا تھا، خدائی بہت سارے راز کو بھی وہ دیکھ رہا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جو عرش کے سائے میں رہنے والا شیطان، جنت میں رہنے والا، فرشتوں کے ماحول میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور معزز فرشتوں کے ماحول میں رہنے والا شیطان نے سب کو انکار کر بیٹھا، سب کو نیگلیکٹ کر دیا، سب کو اپنے جوتیوں کے نوک میں رکھ دیا۔ کس بنا پر؟ تکبر کے بنا پر۔ تو جس شخص کے اندر تکبر ہوگا تو ان لوگوں کے حقوق وہ ادا نہیں کر پائے گا۔ وہ سوچے گا میں ہی بڑا ہوں، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ اور جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرے گا، رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرے گا، بیوہ و مسکین کے بھی حقوق ادا کرے گا، پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرے گا، آجوک باجوک لوگوں کے بھی حقوق ادا کرے گا، اور جو ماتحت میں جو غلام باندی نوکر چاکر ہے ان کے بھی وہ حقوق ادا کرے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آپ ایک اچھے کوالٹی والے انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کیجئے، اور تکبر ختم
ختم ہوتا ہے خدمت خلق سے۔ اللہ کے مخلوق کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ خدمت کیجئے اگر آپ، کیونکہ تکبر کے ساتھ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے۔ تکبر کے ساتھ انسان کامیاب نہیں بن سکتا ہے کسی بھی شعبے میں، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ دل میں تکبر ہے تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ اس کو ہر کام کرنے میں شرم محسوس ہوگی۔ جس کو ہر کام کرنے میں شرم محسوس ہو، جس کو جو ہے نرمی اختیار کرنے میں شرم محسوس ہو، عاجزی اختیار کرنے میں شرم محسوس ہو، تو پھر آپ بتائیں جس کو برداشت کرنے میں کسی کی بات کو شرم محسوس ہے کیونکہ اندر میں تکبر ہے، تو پھر وہ شخص کامیاب بن سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے تو بنیادی سیڑھی کہ انسان کے اندر نرمی ہو، اور تکبر انسان کے دل سے نرمی کو کھینچ کر پھینک دیتا ہے۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو تو مسکینوں کے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کریں، یتیموں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں، فقر و تنگدست لوگوں کو اپنا دوست بنایا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے برکت سے اللہ آپ کے اندر سے تکبر کو ختم کرے گا، اور تکبر ختم ہوگا تو حقوق ادا کرنا آسان ہوگا۔ ان لوگوں کے اگر حقوق ادا ہوں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر کرنے والا نہ بنائے، اور ان رشتہ داروں کے اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری زندگی ہو، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔